آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس تصویر میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر الطاف حسین اپنے وکیل ریوپرٹ باورز QC کو کس کر رہے ہیں۔ الطاف حسین نے جب جوری کا فیصلہ آیا کہ ان کو دونوں جو چارجز ہیں اس میں بے گناہ قرار دیا گیا تو اس کے بعد کورٹ روم کے باہر الطاف حسین اپنے وکیل سے رو پڑے جب ان کی اپنے وکیل سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر تقریباً جتنے لوگ تھے MKM کے وہ سارے اس وقت تقریباً 2 درجن سے زائد لوگ کورٹ روم کے اندر موجود تھے، کورٹ کے اندر موجود تھے، وہ سارے لوگ رونے لگے، اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ریوپرٹ باورز QC کو گلے لگایا، اور خاص طور پر الطاف حسین روتے ہوئے اس سے ملے۔ اور اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ ریوپرٹ باورز QC نے وہ کون سی چیز تھی جو اچیو کی، جو الطاف حسین کی لٹرلی جو الطاف حسین کی انہوں نے جو بہت معلوم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل زندگی ہو یا ادروائز، جو لٹرلی ریوپرٹ باورز QC نے بچائی، اور اس کی بہت سالڈ ریزنز ہیں، اور یہ کہ پورا کیس کیا تھا، اس کا کانٹیکس کیا تھا، اور جو MKM والے اور خاص طور پر مختلف جو تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے اس کیس کو ڈیولپمنٹ میں دیکھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریوپرٹ باورز نے ایک سرپرائز ان کی پرفارمنس تھی، انہوں نے ایک میریکل اس پورے کیس میں ہوا کہ الطاف حسین کو سزا نہیں ہو سکی، باوجود اس کے کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کی جو اس حوالے سے تیاری تھی۔ مختلف تھیریز سامنے آ رہی ہیں، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کراؤن پروسیکیوشن کا سروس کا جو ایویڈنس تھا وہ ویک تھا، یہ کہ پاکستان نے پوری ایفرٹ نہیں کی اور سارے ایویڈنس نہیں کیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ پورا کیس ہم نے دیکھا، اور کراؤن پروسیکیوشن سروس کی طرف سے جو کیس کی تیاری تھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے اس کیس کو ایکسیپشنلی اتنا ٹائٹ کر کے انہوں نے چلایا کہ وہ یہ کیس کراؤن پروسیکیوشن سروس کے لیے بھی ایک لینڈ مارک کیس بن چکا تھا۔ انہوں نے اس کیس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کیا، پیسوں کی صورت میں بھی اور ادروائز بھی۔ اس میں جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین سے 1.2 ملین پاؤنڈ تک کراؤن پروسیکیوشن سروس کے اس پہ خرچہ آ چکا۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس سے جب ہم نے خرچے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے بغیر یہ انفارمیشن نہیں مل سکتی، اس کے لیے ایک الگ سے ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی، لیکن جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا ہے۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے اس کیس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگائی تھی، اور اپنی طرف سے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، کوئی انہوں نے کسر کسی سٹیج پر نہیں چھوڑی ہوئی تھی، اور یہی سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ایک بظاہر ایک ایسا کیس جو اتنا واٹر ٹائٹ نظر آ رہا تھا، آخر ہوا کیا کہ جو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جو 2 کاؤنٹس ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک کے اوپر الطاف حسین کو سزا ہو جائے گی، لیکن نہیں ہو سکی۔ ریوپرٹ باورز QC نے جو کورٹ روم ہے اس میں جو مختلف جو ڈائریکشنز دی گئی جو جج کی طرف سے، ان ڈائریکشنز بھی جوری کے لیے کلیئر تھیں، اور جو کراؤن پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس تھا اس کو کاؤنٹر کیا، اور یہ بجائے خود جس مینر میں انہوں نے کیس کو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا، جو انہوں نے ڈیفنس پیش کیا، وہ ایز اے پروفیشنل جو بیرسٹر ہے کمپلیٹ ان کی کیس کے اوپر جو ایز لانگ ایز جو ڈیفنس تھا، جو بظاہر ایک ویک ڈیفنس لگ رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی پوری گرپ ظاہر کی۔ لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریوپرٹ باورز QC نے جوری کے ساتھ جس طرح سے کنیکٹ کیا عام زبان میں، وہ شاید کراؤن پروسیکیوشن سروس وہ کرنے میں ناکام رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جوری نے ٹورڈ دی اینڈ آف دی کیس نہ صرف یہ کہ انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو الزامات ہیں وہ اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الطاف حسین کو دونوں کاؤنٹس میں بری کر دیا، اور جوری کے بعض افراد باہر آ کر جب الطاف حسین باہر آئے ان کے ساتھ وہ ملے اور ان کے ساتھ فوٹوز بنوائے۔ اس سے پہلے ابھی یہ ہوا نہیں، الطاف حسین جب سپیچ کر رہے تھے تو جوری کے لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، اور شاید ایک اس میں بڑا میجر کنٹریبیوشن ریوپرٹ باورز QC کا ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کا وہ امیج جوری کے سامنے سکسیسفلی پیش کیا جو شاید کراؤن پروسیکیوشن سروس نہیں چاہتی تھی کہ جوری کے سامنے، اور یہی وہ بہت کی پوائنٹس ہیں جنہوں نے فنڈامنٹل ڈفرینس کریٹ کیا۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کراؤن پروسیکیوشن سروس کی طرف سے کیس میں کمزوری تھی یا کوئی اور وجہ تھی، ان کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ جو کنگسٹن کراؤن کورٹ کی جو جج ہیں انہوں نے جوری کو ڈائریکشنز کیا دی تھی۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈائریکشنز کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈائریکشن جو اسٹینڈرڈ ڈائریکشنز ہیں بہت سخت ڈائریکشنز تھی جوری کے لیے، اور ہر جوری کو جو جج کا جو کام ہوتا ہے کہ وہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیس ہے کیا اور کیا کیا ایویڈنس۔ اگر آپ جب یہ سنیں گے کہ ڈائریکشنز کیا تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکچولی یہ کیس الطاف حسین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ کہ اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں جو معاملات ہیں وہ بالکل واضح طور پر اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جو کراؤن پروسیکیوشن کا سروس ہے اس کا پلہ جو وہ بہت بھاری ہے۔ سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو ڈائریکشن دی گئی تھی جوری کو، اس میں جوری کو مختلف چیزیں سمجھائی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ کیا الطاف حسین کو جو گلٹی ثابت کرنے سے پہلے جوری نے یہ بتانا ہے
کہ سب سے پہلی بات کہ کیا الطاف حسین نے اسٹیٹمنٹس پبلش کی یا نہیں، بہت ایزی تھا. جوری کو مختصر ان کو چند چیزیں ان کو ڈیسائیڈ کرنی تھی. فرسٹ آف آل کیا الطاف حسین نے اسٹیٹمنٹس پبلش کی؟ یس، الطاف حسین نے مانا کہ جی میں نے اسٹیٹمنٹس پبلش کی ہیں مارننگ میں بھی اور آفٹرنون بھی، اور یہی 2 کاؤنٹس تھے جن کے اوپر دہشت گردی کا جو کیس بنا تھا، کہ 2 ڈفرینٹ کاؤنٹس تھے. ایک جو انہوں نے صبح اپنے گھر سے ہو کر ٹیلی فون کیا جو مختلف لوگوں کو، اور آفٹرنون میں کراچی پریس کلب میں، جس کے بعد جو مختلف ٹی وی دفاتر ہیں اس کی طرف لوگوں نے مارچ کیا اور وائلنس ہوا. دوسرا اس میں جو ٹیسٹ تھا اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کیا الطاف حسین نے جو اسٹیٹمنٹس دی وہ اسٹیٹمنٹ سن کر کیا جو ایک ریزنیبل آدمی ہے وہ کیا اٹھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی ترغیب ہے. جو یعنی یہ کہ الطاف حسین کی جو اسٹیٹمنٹ مان گئے انہوں نے دی، ان اسٹیٹمنٹس کو جب کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک عام بندہ سمجھتا ہے تو اس کا کیا امپریشن دے گا؟ کیا الطاف حسین ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس دن پھول بیچیں؟ کیا انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں، دنگا فساد کریں، حملہ کریں، یا کیا؟ میننگ یہ تھا کہ اس میں جو جوری کو یہ دیکھنا ہے کہ الطاف حسین کے جو الفاظ تھے ان کو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو کیسے لیا. اس کے بعد جو کی ٹیسٹ یہ تھا کہ جو اسٹیٹمنٹس کو جو انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، کہ جن لوگوں نے ان اسٹیٹمنٹ کو سمجھا کہ ہاں الطاف حسین یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کی سمجھنے کے بعد انڈرسٹینڈنگ کیا لی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا، جو کورٹ نے یہ کہا کہ پروسیکیوشن کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. الطاف حسین کو چارج کیا گیا ہے 2 counts آف ایکٹس آف ٹیررزم کے اوپر، کہ دہشت گردی کی جو واردات ہوئی ہے. لیکن جو یہاں پر ڈائریکشن جوری کو یہ تھی کہ انہیں یہ ثابت نہیں کرنا، پروسیکیوشن کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ کیا کراچی میں دہشت گردی ان کی سپیچ کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی. اور پھر یہ جو ٹیررزم کے جو واقعات ہوئے کیا وہ ایکچولی ہوئے بھی نہیں. آلدو جو جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو مسٹر ہیوڈ ہیں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو وکیل انہوں نے کہا کہ ہاں دہشت گردی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد انٹینشن اینڈ ریکلیسنس، کہ الطاف حسین نے جب یہ تقاریر کی تو ان کی اس میں نیت کیا تھی، اور کیا وہ انہوں نے احتیاط برتی یا نہیں، کیا وہ ریکلیس تھے یا نہیں، اور کیا مکمل طور پر وہ انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی احتیاط نہیں برتی جب انہوں نے مختلف سپیچز دیں. انہوں نے بلال اکبر کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، اور مختلف جو باقی جو پاکستان کی جو مختلف ادارے ہیں ان کے بارے میں بات کی، کیا وہ ریکلیس تھے یا نہیں. یہ چیز بھی اس میں شامل تھی. انٹینشن کے بارے میں جو ڈائریکشن یہ تھی کہ انٹینشن میں یہ ثابت کرنا ہے، جوری نے جو ثابت یہ کرنا ہے کہ کیا جب الطاف حسین نے سپیچ کی تو اس وقت ان کی نیت کیا تھی، جب انہوں نے مختلف جگہوں پر انہوں نے سپیچز دی وہ کیا اس وقت ان کی نیت کیا تھی، وہ کرنا کیا چاہتے تھے. کیا الطاف حسین اس وقت ریکلیس تھے جب وہ اپنی سپیچز دے رہے تھے، اور یہ کہ ان کی جو ریکلیسنس کی وجہ سے کیا جو لائکلی امپریشن کیا جائے گا، لوگ اس میں کیا سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے امپریشن کیا لیں گے. یہ تھی انٹینشن اینڈ ریکلیسنس کی ڈائریکشن. پھر تھی کہ میننگ آف ایکٹس آف ٹیررزم، کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا الطاف حسین نے جو سپیچز کی اس کے بعد جب جوری یہ ڈیسائیڈ کرے تو اس نے 3 چیزیں اور کنسیڈر کرنی تھی، کہ ٹائپ آف ایکٹس کیا ہوئے، کہ کس قسم کی واردات ہوئی، اور یہ کہ ان جو ڈیزائن کیا تھا، مقصد کیا تھا وہ ساری چیزیں کہنے کا، اور پھر یہ کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو اور پرپز کیا تھا. اگر تو اس میں جو فردر اس میں ڈائریکشن یہ دی گئی کہ جہاں تک ٹائپ آف ایکٹس کی بات ہے کہ ہوا کیا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو اس وقت کراچی میں جو الطاف حسین کی سپیچ کے بعد جو وہاں پر فسادات ہوئے کس ٹائپ کے تھے، کیا وہاں پہ وائلنس تھا، کیا وہاں پر گڑبڑ ہوئی، کیا وہاں پر کوئی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا، اور امپورٹنٹلی کہ ان ایکٹس کے پیچھے ڈیزائن کیا تھا، مقصد کیا تھا. اس میں جو ڈائریکشن دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ جو سیریسنس یہ چیک کرنا ہے کہ کیا جو وہاں پر واقعات ہوئے اس کا مقصد ڈیزائن کیا ہے، آبجیکٹیو کیا کسی حکومت کو انفلوئنس کرنا ہے، کیا کسی ادارے کو انفلوئنس کرنا ہے، کیا کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں، پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے ہیں، آخر اس میں سے اچیو کیا کرنا چاہتے تھے الطاف حسین. پھر اس میں جو جوری کو بتایا گیا کہ اس میں جب ہم کسی ادارے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ادارہ یہاں پر حکومت پاکستان ہے، چاہے وہ اس کو فیڈرل کہیں یا لوکل، لیکن حکومت پاکستان ہے جس کو الطاف حسین نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو بلال اکبر جو ڈی جی تھے رینجرز کے وہ ممبر آف پبلک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ جگہ پر تھے، وہ اس وقت وہ ممبر کنسیڈر نہیں ہوتے. لیکن جو باقی جو ادارے ہیں وہ ممبر آف دی پبلک کنسیڈر ہوتے ہیں، چونکہ وہ آؤٹ ان دا اسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں، اور جو پروٹیسٹر ہیں وہ ان کے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ اس ڈیفینیشن میں ہے. پھر جو پرپز آف دی ایکٹس کی وہ جو مقاصد کیا تھے، کہ جو مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے تھے،
اس میں جو اس بات پہ کہا گیا کہ یہ کراؤن کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ الطاف حسین نے یہ جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے ایک سیاسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کیا، ایک پولیٹیکل کاز، ایک ریلیجیس کاز یا ایتھنک کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کیا۔ اور بہت امپورٹنٹلی یہ کہا گیا کہ جو جیوری ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ پرپز کیا تھا۔ پرپز تو سارا ایکسپلین ہو چکا تھا کہ ایک وہ جو مہاجر پولیٹکس تھی، مہاجر آئیڈینٹی والی جو بات تھی، اور یہ کہ اس میں جو الطاف حسین کی اسپیچ تھی وہ اپنی جو پارٹی کے اوپر بین لگا ہوا تھا وہ اپنا اسپیس چاہتے تھے، وہ اپنی جو پارٹی اس کی آواز چاہتے تھے، یہ اصل وجہ تھی۔ اور اس میں جیوری کو یہ کہا گیا کہ when considering purpose you are not concerned with question of whether or not the purpose was justified, for instance on human rights ground۔ کہ جیوری نے یہ نہیں دیکھنا کہ جب وہ دیکھیں کہ کیا الطاف حسین ان کا مقصد کیا کوئی ہیومن رائٹس کی بیس پہ تھا، صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ اور کیوں میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ جو کراؤن پروسیکیوشن کا خیال یہ تھا کہ الطاف حسین کی جو بھی بات تھی، چاہے وہ اچھی تھی، بری تھی، ہیومن رائٹس تھے، اس میں لبرلزم کی بات تھی، اس کے نتیجے میں وہاں پر دہشت گردی ہوئی تھی۔ یہ وہ ٹیسٹ تھا جو جیوری کو دیا گیا تھا کہ جیوری نے یہ باتیں وہاں پر سامنے یہ رکھنی، اور یہ میٹر نہیں کرتا جو الطاف حسین کا ڈیفنس ان کا تھا کہ وہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، مہاجروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کورٹ نے پھر یہ بھی بتایا جیوری کو کہ جو وٹنس ایکسپرٹ ہے انہوں نے الطاف حسین کے جو ماضی کے بارے میں، وائلنس کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں، لیکن ان باتوں کو جیوری کو نہیں دیکھنا۔ جیوری حالانکہ وہ سن چکی تھی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی ایک وائلنٹ ہسٹری رہی ہے، اور یہ کہ انہوں نے وہ وکٹم بھی رہے اور وہ پرپیٹریٹر بھی رہے، یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، انہوں نے بھی زیادتی کی، لیکن اس چیز کو جو جج کی طرف سے ہدایت تھی کہ جیوری ان چیزوں کو کنسیڈر نہ کرے، فوکس صرف کرے گی اس دن 22 اگست 2016 کو اس دن ہوا کیا تھا۔ پھر بات آئی کہ الطاف حسین کو جب پولیس نے انٹرویو کیا تو اس میں وہ خاموش تھے، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کورٹ کے اندر الطاف حسین کو کراؤن پروسیکیوشن سروس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ وہ کراس کوسچننگ کریں۔ اس کراس کوسچننگ میں الطاف حسین کو بہت ساری باتیں ایکسپلین کرنی تھی، وہ ان کو جو مختلف جو سپیچز تھی، لیکن الطاف حسین کے وکلا ریپرٹ باورز نے مشورہ یہ دیا تھا کہ وہ اپیئر نہ ہوں، لہٰذا جج نے ان کو یہ کہا کہ یہ اس کے اگر کوئی ایویڈنس نہیں دیتا الطاف حسین کی پوزیشن میں ہو یا کوئی اور ہو تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جیوری نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ اگلے بندے نے ایسی کون سی چیز تھی جس کو چھپانے کے لیے ایویڈنس نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے اس کی کانسیکوینسز اس کے سیریس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو وڈ بی انٹائٹلڈ ٹو ڈرا انفرنسز فرام دی فیلور، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیوری شاید یہ سمجھے کہ الطاف حسین کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بات تھی نہیں، اسی لیے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ وہ جیوری کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں، یہ وہ ایویڈنس تھا سارا، جو ڈائریکشنز تھیں اور مختلف جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کیس تھا جو جیوری کے سامنے تھا۔ لیکن ان سارے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو جو ریپرٹ باورز پوچھی ہیں انہوں نے ون بائی ون، ورڈ بائی ورڈ انہوں نے جیوری کو ایکسپلین کیا، جس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کے بارے میں وہ وٹنس سے ہی، جو ایکسپرٹ وٹنس ہے برطانوی حکومت کی، انہی سے ہی وہ سن چکے ہیں کہ وہ ایک لبرل آدمی ہے، وہ پروگریسو ہے، انہوں نے دہشت گردی نہیں کی، اور یہ کہ وہ اگر وٹنس اسٹینڈ میں آتے تو انہوں نے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی تھی جو میں آپ کو نہیں بتا چکا یا جو آلریڈی جیوری جانتی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کے اسٹینڈ لینے یا نہ لینے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیوری کو بہت آسان الفاظ میں یہ کنوے کیا کہ جو الطاف حسین کی سپیچ تھی، اس سپیچ میں پاکستانی سٹینڈرڈز کے حوالے سے اونچی نیچی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں، لیکن الطاف حسین نے پوری سپیچ میں کہیں نہیں کہا کہ آپ اٹھ کر کسی کو ماریں، وائلنٹ ہو جائیں۔ انہوں نے شاؤٹنگ ضرور کی، اس میں جو جیوری نے باتیں سنی اس میں گالیاں بھی تھی، سخت الفاظ بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ کہیں پر جو لوگ جن سے الطاف حسین بات کر رہے تھے انہوں نے کسی کے اوپر وائلنس نہیں کیا۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس کہیں یہ دکھا نہیں سکی کہ وائلنس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اہم بات یہ کہی کہ کراؤن کا انسسٹنس یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ برطانیہ کا قانون اپلائی ہونا ہے، جو یو کے کا جو قانون ہے کہ الطاف حسین نے جیسے کراچی میں یو کے کا قانون توڑا ہے، انہوں نے جیوری کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں جو ہوا اس کے اوپر جو برطانوی قانون کا جو اپلیکیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں ہنگر اسٹرائک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ آلریڈی محروم طبقے کے لوگ تھے جو الطاف حسین کی بات سن رہے تھے، وہ اوپریسڈ لوگ تھے، خواتین تھی جن کے حقوق چھینے گئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح کے حقوق کی پامالی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کی ڈفرینس تھا جو ریپرٹ باورز QC نے ایک مشکل کیس میں جو انہوں نے ایسے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے کہ جس کے بعد
جو جوری کے لوگ تھے انہوں نے بالآخر کراؤن پروسیکیوشن سروس کا جو کیس تھا اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے الطاف حسین کو دونوں کام سے بری کر دیا۔